السلام علیکم، آداب۔ سنگ میل یوٹیوب چینل پر آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، قاضی نظرل یونیورسٹی آسنسول مغربی بنگال کی جانب سے پوسٹ گریجویشن داخلے کی نوٹس جاری کی گئی ہے سیشن 2022-23 کے لیے۔ جی ہاں، ایم اے، ایم ایس سی، ایم کام، ایم بی اے، ایم سی اے، ایل ایل ایم اور ایم ایس ڈبلیو کورسز کے لیے 2022-23 کے سیشن کے لیے داخلے کی شروعات ہو چکی ہے 1 ستمبر 2022 سے۔ آپ آن لائن لنک کے ذریعے آن لائن فارم کو فل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن فارم کا لنک موجود ہے۔ اس لنک پر جا کر آپ فارم کی خانہ پوری کر سکتے ہیں۔ یہ اپلیکیشن فارم 1 ستمبر 2022 سے 15 ستمبر 2022 کی رات 11:55 تک اویلیبل رہے گی۔ اس اپلیکیشن فارم کو فل کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی اپلیکیشن فی نہیں لی جائے گی۔ ایڈمیشن سے متعلق مزید معلومات آپ admission@knu.ac.in پر میل کر کے یا پھر 8653093360 پر کال کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ داخلے سے متعلق مزید جانکاری کے لیے فزیکل طور پہ یعنی بذات خود جا کر معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میل یا پھر کال کے ذریعے ہی آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ ایم سی اے داخلے کے لیے JECA 2022 یہ انٹرنس ٹیسٹ ہے۔ اس انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے ایم سی اے کا داخلہ ہوگا۔ فارم کو بھرنے سے پہلے ہدایات یعنی انسٹرکشن کو پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ چلیے ہم اب انسٹرکشن کی طرف چلتے ہیں۔ انسٹرکشن میں پہلی اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تمام سیٹس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ہر سبجیکٹ کے لیے جتنی بھی سیٹیں ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ KNU اسٹوڈنٹس یعنی جنہوں نے گریجویشن قاضی نظرل یونیورسٹی سے کیا ہے ان کے لیے 80% یعنی 80% سیٹ ریزرو ہیں، اور باہر کے یونیورسٹی کے طلباء کے لیے 20% سیٹس ریزرو ہیں۔ باہر کے طلباء یعنی دوسری یونیورسٹی کے طلباء کو ایڈمیشن ٹیسٹ کے ذریعے داخلہ ملے گا، KNU میٹ کے ذریعے۔ MBA کے طلباء کو KNU میٹ کا امتحان دینا لازمی ہے۔ باقی کورسز کے لیے میرٹ کی بنیاد پہ ایڈمیشن دیا جائے گا۔ یاد رہے KNU کے طلباء کے لیے 80% اور باہر کی یونیورسٹی کے طلباء کے لیے 20% سیٹیں مخصوص ہیں۔ MSW کورس کے لیے متعلقہ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ انٹرنس ٹیسٹ کروائے گی، اور MSW کورس کے انٹرنس ٹیسٹ کے متعلق تمام طرح کی جانکاری اسی مخصوص کالج سے حاصل ہوگی۔ اب ہم آئیے ایک نظر ڈیٹس کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ کس تاریخ پر کون کون سے ضروری افعال انجام پائیں گے۔ سب سے پہلے 1 ستمبر 2022 سے فارم جاری کر دیا گیا ہے۔ آن لائن فارم کا لنک اویلیبل ہے۔ یہ لنک 15 ستمبر 2022 تک رہے گا۔ 15 ستمبر 2022 تک آپ اس لنک پر جا کر فارم کو فل کر سکتے ہیں۔ دوسری یونیورسٹی کے طلباء کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا انٹرنس ٹیسٹ ہوگا 20% سیٹ کو فل کرنے کے لیے۔ KNU کے علاوہ جو باہر کی یونیورسٹی سے ایڈمیشن کے خواہش مند ہیں 20% سیٹ پر ان کو انٹرنس ٹیسٹ دینا ہوگا، اور یہ انٹرنس ٹیسٹ 19 ستمبر 2022 سوموار کے دن منعقد ہوگا۔ اس کے بعد تمام
طلبہ جنہوں نے اپلائی کیا ہے ان تمام طلبہ جو ایلیجیبل ہیں ایڈمیشن کے لیے، ان کی ایک لسٹ جاری کی جائے گی آفٹر اسکروٹنی، یعنی تمام طرح کی جانکاری کو ویریفائی کرنے کے بعد ایک لسٹ جاری کی جائے گی جو ایلیجیبل ہیں، اور ساتھ ہی ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس کی بھی لسٹ جاری کی جائے گی کہ ان کا اپلیکیشن فارم کیوں ریجیکٹ ہوا، اس ریزن کے ساتھ یہ لسٹ جاری کی جائے گی، یعنی جو ایلیجیبل ہیں ایڈمیشن کے لیے اور جن کا فارم ریجیکٹ ہوا ہے، ان دونوں قسم کے طلبہ کی لسٹ 20 سپتمبر 2022 کو جاری کی جائے گی۔ اس کے بعد میرٹ لسٹ جاری ہوگی، فرسٹ میرٹ لسٹ، کہ جن طلبہ کو میرٹ کی بنیاد پہ ایڈمیشن ملا ہے اور جن کو انٹرنس ٹیسٹ کی بنیاد پہ ایڈمیشن ملا ہے فرسٹ لسٹ میں، ان طلبہ کی فرسٹ میرٹ لسٹ جاری کی جائے گی۔ ساتھ ہی ان طلبہ کی بھی لسٹ جاری ہوگی جو ویٹنگ میں ہیں، اور ان طلبہ کو اسی صورت میں ایڈمیشن ملے گا جب پہلی میرٹ لسٹ میں سے جو بچے ایڈمیشن نہیں لیں گے، سیٹ خالی ہونے پر میرٹ کی بنیاد پہ ان کو داخلہ ملے گا۔ یہ لسٹ 23 سپتمبر 2022 کو جاری کی جائے گی۔ اس کے بعد ایڈمیشن فی پیمنٹ کا پروسیس 26 سپتمبر سے 27 سپتمبر 2022 تک جاری رہے گا، یعنی 2 دن یہ لنک اوپن رہے گا۔ اس 2 دن 26 اور 27 کو آپ اپنا ایڈمیشن فی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایڈمیشن فی پیمنٹ کر لینے کے بعد کنفرم کینڈیڈیٹ، یعنی جن کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے، اس کی ایک لسٹ جاری کی جائے گی۔ اس دن آپ اپنا لسٹ میں نام دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ایڈمیشن کی کنفرمیشن کو چیک کر سکتے ہیں۔ 19 سپتمبر سے لے کر 11 اکتوبر تک یہ لسٹ جاری ہوتی رہے گی وقفے سے۔ اس کے بعد 18 اکتوبر 2022 کو تمام فائنل ایڈمیٹڈ لسٹ، یعنی جتنے بھی طلبہ 22-23 کے سیشن میں ایڈمیشن حاصل کر چکے ہیں، ان کی ایک فائنل لسٹ جاری کی جائے گی 18 اکتوبر 2022 کو، اور فرسٹ سیمسٹر کی کلاسز کی شروعات 1 نومبر 2022 سے ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیا ہے، یعنی کس سبجیکٹ کے لیے کیا ایلیجیبلٹی کی ضرورت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اردو کی طرف دیکھتے ہیں۔ اردو میں اگر ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنی ہے، ایم اے اردو میں کرنی ہے، تو اردو یا پھر فارسی میں آنرس گریجویٹ ہونا لازمی ہے۔ اردو آنرس یا پھر فارسی آنرس والے اسٹوڈنٹس اردو میں ایم اے کرنے کے اہل ہیں۔ فارم اپلائی کرنے سے قبل تمام کینڈیڈیٹس پوری جانکاری کو اچھی طرح اور نوٹیفیکیشن کو ویب سائٹ سے جا کر پڑھ لیں، اس کے بعد ہی فارم فل کریں۔ آن لائن فارم فل کرنے سے قبل طلبہ کی ایک پاسپورٹ سائز کلر فوٹو 100 KB میں ہونی ضروری ہے۔ فارم کو فل کرنے کے وقت یہ فوٹو 100 KB کی آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگی۔ اگر کسی طرح کی فوٹو میں کوئی خرابی ہو یا صحیح طریقہ سے اپلوڈ نہ ہو تو فارم اس صورت میں ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ آن لائن فارم کے سبمیشن کے بعد کینڈیڈیٹس اپنا فوٹو اچھی طرح چیک کر لیں، ویریفائی کر لیں کہ وہ صحیح طریقے سے اپلوڈ ہوا ہے یا نہیں۔ دیے گئے تاریخوں کے بعد یا اس سے قبل کسی بھی طرح کے اپلیکیشن فارم کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا، اور فارم میں اسٹار مارکس کے ساتھ جو بھی جانکاری حاصل کی گئی ہے اس کو بھرنا لازمی ہے، یعنی اسٹار مارکس میں جو بھی معلومات آپ سے مانگی جا رہی ہے اس کو فل کرنا لازمی ہے، اس کو آپ کسی بھی صورت چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اس فارم کو بھرنے میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کسی بھی طرح کی فیس نہیں لگے گی۔ جب آپ فارم کو اچھی طرح سے سکسیزفلی سبمٹ کر دیں گے تو آپ کو ایک اپلیکیشن نمبر یا یوزر آئی ڈی
और पासवर्ड जनरेट होगा और ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको आपके दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। इसको आपको यूज़र आईडी या पासवर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर रखना है। एडमिशन के सारे प्रोसेस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है। फॉर्म को एक बार सबमिट कर देने के बाद आप किसी भी तरह के डेटा की चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कोई भी करेक्शन किसी भी तरह की फॉर्म में तब्दीली नहीं कर सकते हैं। इसलिए फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से भरें और सबमिट करने से पहले एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें। फॉर्म को भरने के वक्त फॉर्म को भर लेने के बाद जब आप फीस पेमेंट कर देंगे उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपका एडमिशन होगा वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है और वेरिफिकेशन की डेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बता दी जाएगी। वेरिफिकेशन के वक्त आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था उसकी प्रिंट आउट कॉपी, फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपने एडमिशन फ़ी पेमेंट की है उसकी पेमेंट स्लिप, आपकी ओरिजिनल एज प्रूफ सर्टिफिकेट यानी क्लास 10 माध्यमिक की एडमिट कार्ड या फिर माध्यमिक एग्ज़ाम की सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं यानी ओबीसी, एससी या एसटी, तो आपको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अथॉरिटी के ज़रिए दिए गए सर्टिफिकेट को भी ओरिजिनल लेकर आना है। अगर आप PWD यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको PWD सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर आनी है। इसके अलावा तमाम ओरिजिनल मार्कशीट, क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन के तमाम मार्कशीट और आपकी कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ, आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इन में से कोई एक वैलिड आईडी आपको प्रूफ के तौर पे लेके जानी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल हालत में नहीं ली जाएगी उस वक्त, लेकिन आपको 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। एडमिशन के टाइम, एडमिशन हो जाने के बाद 1 महीने का वक्त दिया जाएगा कि आप अपनी लास्ट यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन हासिल करके 1 महीने के अंदर अंदर जमा करा दें। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन यानी फॉर्म में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसको मुस्तकबिल के फ्यूचर के यूज़ के लिए रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा। एप्लीकेंट को किसी भी तरह की कोई जानकारी बाय पोस्ट नहीं दी जाएगी। ये जानकारी एप्लीकेंट की खुद है कि वो खुद जानकारी हासिल करें, वक्फे से वेबसाइट को चेक करते रहें और देखते रहें। एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने एप्लीकेशन में दिया है वो करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, ताकि एडमिशन से मुताल्लिक किसी भी किस्म की जानकारी आपको SMS के ज़रिए या फिर मेल के मैसेज के ज़रिए दी जा सके। और पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं करना है। मेरिट लिस्ट आपके दिए गए डेटा, आपके दिए गए जानकारी की बुनियाद पर जारी किया जाएगा। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो जानकारी दी है उसी बुनियाद पर मेरिट लिस्ट जारी होगी। एक दफ़ा मेरिट लिस्ट जारी हो जाने के बाद उसमें किसी तरह की मार्क्स में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी और किसी भी तरह की कोई तब्दीली को काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। वेरिफिकेशन के वक्त आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो ऊपर मैंने ज़िक्र किया उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। फ़ोटोकॉपी आपसे वहाँ सबमिट लिया जाएगा और ओरिजिनल की वेरिफिकेशन होगी। सीटों के रिजर्वेशन के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो भी रूल है उसको फॉलो किया जाएगा, उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। जो भी तलबा, जो भी उम्मीदवार रिजर्वेशन सीट का फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं उनको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जारी की है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जमा करानी होगी।
اسپورٹس کوٹا سے جو لوگ آتے ہیں، اسپورٹس کوٹا کا جو لابھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں اسپورٹس ہولڈر سرٹیفکیٹ کسی بھی قسم کے نیشنل ہو یا پھر اسٹیٹ لیول اسپورٹس پوزیشن کی سرٹیفکیٹ جاری کرانی ہوگی، اور ان کو ایڈمیشن کے پروسیس میں مارکس میں ریلیکسیشن دیا جائے گا۔ اگر کسی کیس میں ایک ہی سبجیکٹ اگر ڈیفرنٹ کیمپس میں یعنی یونیورسٹی کیمپس میں اور اس سے جڑے ہوئے ایفیلیٹڈ کالجز میں بھی پڑھائی ہوتی ہو کسی ایک سبجیکٹ کی، تو آپ کو ہر کیمپس کے لیے یعنی یونیورسٹی کے لیے اور جس کالج میں آپ لینا چاہتے ہیں اس کالج کے لیے الگ الگ فارم بھرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر اردو سبجیکٹ ٹی ڈی بی کالج میں بھی ہے، رانی گنج گرلز کالج میں بھی ہے اور یونیورسٹی کیمپس میں بھی ہے۔ تو اگر آپ ٹی ڈی بی کالج میں لینا چاہتے ہو ٹی ڈی بی میں فارم فل کریں گے، ٹی ڈی بی وہاں پہ سلیکٹ کریں گے جہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ آپ کو ٹی ڈی بی میں نہیں مل سکتا ہے، مارکس کم ہیں، تو آپ کو گرلز کالج، اگر آپ گرل ہیں تو آپ گرلز کالج کا بھی فارم فل کر دیں، اور اگر بوائز ہیں گرلز کوئی بھی ہیں تو آپ یونیورسٹی کیمپس کا بھی فارم فل کر دیں سپریٹلی، یعنی ہر کیمپس کے لیے آپ کو الگ الگ فارم فل کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے مارکس سے مطمئن ہیں اور آپ کو پوری امید ہے اور یقین ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ٹی ڈی بی میں ہو جائے گا، تو آپ صرف ٹی ڈی بی کا ہی فارم فل کریں، دیگر کیمپس کا فارم فل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے مارکس کم ہیں اور آپ کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا ہیں تو آپ تینوں کیمپس کے فارم سپریٹلی فل کر دیں۔ اسی صورت میں آپ کا نام اس کیمپس کی میرٹ لسٹ میں آئے گا۔ اگر ایک ہی سبجیکٹ مختلف کیمپس میں یونیورسٹی اور ایفیلیٹڈ کالجز میں موجود ہے تو میرٹ کی بنیاد پہ اور سیٹ کی جتنی سیٹ ہے اسی حساب سے میرٹ کی بنیاد پر آپ کا ایڈمیشن ہوگا۔ کسی کیمپس میں اگر 50 سیٹ ہے اور کسی کالج میں 40 سیٹ ہے تو جہاں پہ سیٹیں زیادہ ہیں وہاں ایڈمیشن کے چانسز زیادہ ہیں، جہاں سیٹیں کم ہیں وہاں ایڈمیشن کے چانسز کم ہیں، اسی بنیاد پہ داخلہ ملے گا۔ اینٹی ریگنگ ڈکلیریشن کی ایک کاپی داخلے کے 10 دن کے اندر آپ کو یونیورسٹی کے فارمیٹ میں جمع کرانی ہوگی۔ اینٹی ریگنگ ڈکلیریشن، اس کا فارمیٹ یونیورسٹی کے ویب سائٹ میں موجود ہے، اسی فارمیٹ میں آپ ڈکلیریشن کو ایڈمیشن کے 10 دن کے اندر جمع کرا دیں گے۔ داخلہ مل جانے کے بعد ایک طلبہ کو کم سے کم 75% حاضری دینی لازمی ہے ایک سیمسٹر میں۔ اسی صورت میں آپ کو اس سیمسٹر کے ایگزام دینے کا موقع ملے گا۔ اگر 75% سے کم حاضری ہے تو اس صورت میں آپ کو ایگزام دینے سے روکا بھی جا سکتا ہے۔ اگر 75% سے کم حاضری ہوئی تو شروعات کے 10 دنوں میں اگر دیکھا گیا کہ 75% سے کم حاضری آپ کی بن رہی ہے تو ایسی صورت میں بھی پہلے سیمسٹر کا امتحان دینے سے آپ محروم ہو سکتے ہیں۔ وہی طلبہ اس فارم کو بھر سکتے ہیں جنہوں نے 2019 یا اس کے بعد گریجویشن کی ڈگری بیچلر ڈگری حاصل کی ہے، یعنی 2019 سے پہلے والے طلبہ و طالبات اس فارم کو فل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایم بی اے اور ایم ایس ڈبلیو کورس کے لیے ایئر آف پاسنگ یعنی پچھلے ایگزام کو پاس کرنے کی کوئی ایئر کی قید نہیں ہے، صرف یہ ایم اے ایم ایس سی ایم کوم پر ہی یہ رول نافذ ہوتا ہے۔ دیے گئے تمام سیٹس 100% سیٹس میں سے 80% سیٹس کے نیو اسٹوڈنٹس کے لیے یعنی خود کی قاضی نزول یونیورسٹی کے بچوں کے لیے 80% سیٹس ریزرو ہے، باقی کے 20 سیٹس باہر کی دوسری یونیورسٹی کے لیے مخصوص ہیں۔ اگر کسی صورت میں کے نیو والے 80% سیٹس پوری طرح فل نہیں ہوتے ہیں تو باہر کی یونیورسٹی میں سے فل کرایا جائے گا۔ اسی طرح
اگر باہر کی یونیورسٹی والے کوٹے میں اگر پوری سیٹ فل نہیں ہوتی ہے تو KNU والے بچوں کو وہ 20% سیٹ میں سے اس کا لابھ دیا جائے گا۔ جو بچے MSW یا MBA کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں انہیں ایک سلیکشن ایڈمیشن ٹیسٹ اور ایک انٹرویو، گروپ ڈسکشن اینڈ پرسنل انٹرویو دینا ہوگا، جو کالج یا ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے منعقد ہوگا۔ سلیکشن ٹیسٹ ہو جانے کے بعد فائنل میرٹ لسٹ جاری کی جائے گی ایڈمیشن کے لیے MBA اور MSW کورس کے لیے۔ There will be separate admission test for students belonging other institutions۔ جو دوسری یونیورسٹی سے بلونگ کرتے ہیں ان کے لیے الگ سے ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جائے گا MA MSc MCOM کورس کے لیے 20% سیٹ کو فل کرنے کے لیے۔ KNU اسٹوڈنٹس کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہے، ان کا داخلہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوگا۔ امیدوار کو فارم بھرتے وقت اپنی ایک پاسپورٹ سائز فوٹوگراف جو 100 KB میں ہونی چاہیے اور اپنی سگنیچر، اس کے علاوہ اوریجنل ایج پروف یعنی کلاس 10 کی ایڈمٹ یا سرٹیفکیٹ، اگر آپ کسی کاسٹ سے بلونگ کرتے ہیں تو کاسٹ سرٹیفکیٹ، PWD سے بلونگ کرتے ہیں تو PWD سرٹیفکیٹ، اور تمام اوریجنل مارک شیٹ کلاس 10 12 اور گریجویشن کی مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ، اگر اسپورٹس کوٹا سے بلونگ کرتے ہیں تو اسپورٹس سرٹیفکیٹ، یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو اپلوڈ کرنی ہے آن لائن فارم فل کرتے سمے۔ اگر کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں یہ پایا گیا کہ آپ کی دی گئی جانکاری غلط ہے، جھوٹ ہے، تو یونیورسٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کا ایڈمیشن رد کر دیا جائے۔ اب ایک دفعہ ہم لوگ سیٹ کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ اردو کے لیے یونیورسٹی کیمپس میں کل 50 سیٹیں مخصوص ہیں، جس میں سے انٹرنل یعنی KNU اسٹوڈنٹس کے لیے 80% یعنی 40 سیٹیں ہیں۔ KNU اسٹوڈنٹ کے لیے 40 سیٹیں ہیں KNU کیمپس میں، اور باہر کی یونیورسٹی کے لیے 10 سیٹیں ہیں۔ کل 50 سیٹیں یونیورسٹی کیمپس میں ہیں۔ اسی طرح TDB کالج میں بھی 50 سیٹیں ہیں، انٹرنل یعنی KNU اسٹوڈنٹس کے لیے 40 سیٹ اور باہر کی یونیورسٹی کے بچوں کے لیے 10 سیٹیں ہیں۔ رانی گنج گرلز کالج میں کل 40 سیٹیں ہیں، جس میں سے انٹرنل KNU اسٹوڈنٹس کے لیے 32 سیٹیں اور باہر کی یونیورسٹی کے بچوں کے لیے 8 سیٹیں ریزرو ہیں۔ فرسٹ سیمسٹر کی ایڈمیشن فی کی جہاں تک بات کی جائے تو ماسٹر آف آرٹس ان اردو میں MA کی جو فیس ہے وہ 2395 روپے ہے، یعنی اگر میرٹ لسٹ میں آپ کا نام آ گیا تو آپ کو 2395 روپے ایڈمیشن فی پے کرنی ہوگی آن لائن۔ اس کے بعد سیکنڈ سے لے کر 4 سیمسٹر تک، یعنی سیکنڈ سیمسٹر، تھرڈ سیمسٹر اور 4 سیمسٹر، ہر سیمسٹر میں آپ کو 2395 روپے جمع کرانی ہے، یعنی ہر سیمسٹر میں آپ کو 2395 روپے فی لگے گی۔ یہ صرف یونیورسٹی کیمپس کے لیے ہے، یعنی یونیورسٹی کیمپس میں جس کا داخلہ ہوگا انہی کو 2395 روپے فی پیمنٹ کرنی ہے۔ جس کا داخلہ کالج کیمپس میں ہو اس کے لیے کالج کی طرف سے فی پیمنٹ کی لسٹ جاری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایگزام فی، انرولمنٹ فی اور ایگزام فی کی بات کرتے ہیں تو MA MSc MCOM کورس کے لیے ہر سیمسٹر میں اور ہر سبجیکٹ کے لیے 150 روپے، ہر پیپر کے لیے 150 روپے فی پیمنٹ کرنی ہے، یعنی اگر آپ کے 4 پیپر ہیں تو ہر پیپر میں 150 روپے کر کے 4 پیپر کے بنتے ہیں 600 روپے، تو 600 روپے آپ کو جمع کرانی ہے ایگزام اور انرولمنٹ فی کے طور پہ۔ MSW کے لیے اسی طرح ہر پیپر کے لیے 225 روپے اور MBBA اور LLM کورس کے لیے ہر پیپر 175 روپے لگیں گے۔ اگر آپ ریویو کرانا چاہتے ہیں کسی ایک پیپر میں ایگزام ہونے کے بعد، اگر آپ اپنے مارکس سے مطمئن نہیں ہیں تو ریویو کرانا چاہتے ہیں تو اسی طرح ہر پیپر میں آپ کو MA MSc MCOM کے لیے 150 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ MSW کے لیے ہر پیپر میں 225 روپے اور MBBA LLM کے لیے 175 روپے
ادا کرنے ہوں گے۔ اب ہم لوگ فارم دیکھ لیتے ہیں۔ آن لائن اپلیکیشن فارم لنک پہ جب کلک کریں گے تو اس طرح کا ایک انٹرفیس کھلے گا۔ پہلے میں انسٹرکشن ہوگا، انسٹرکشن آپ کو پڑھ لینی ہے جو میں نے ابھی پہلے بتائی۔ اس کے بعد انسٹرکشن میں پڑھ لینے کے بعد آپ اس فارم یہاں پہ یس پہ جو باکس ہے اس باکس پہ کلک کر دیں گے اور سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے۔ سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس کھلے گا جہاں پہ آپ سے پرسنل ڈیٹیلز لی جائے گی۔ اگر آپ KNU کے اسٹوڈنٹس ہیں یعنی گریجویشن آپ نے KNU سے کیا ہے تو آپ KNU پہ کلک کریں گے۔ اگر آپ دوسری یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ادر یونیورسٹی پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنا UG کا رجسٹریشن نمبر دیں گے، گریجویشن کا رجسٹریشن نمبر جو آپ نے BA BSc یا BCom کیا ہے اس کا رجسٹریشن نمبر یہاں پٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے کس کالج سے گریجویشن کیا ہے اس کالج کا نام لکھیں گے اور کس سال پاس کیا آپ نے گریجویشن یعنی BA کی ڈگری یا BSc BCom کی ڈگری آپ نے کب مکمل کی ہے وہ ایئر یہاں پہ آپ چوز کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ سے آپ کا نام پوچھا جائے گا، یہاں پہ نیم آف دا اپلیکینٹ میں آپ اپنا نام لکھیں گے۔ ڈیٹ آف برتھ کو رائٹ سائڈ میں کیلنڈر کلک کر کے اپنا ڈیٹ آف برتھ مینشن کریں گے۔ جینڈر چوز کریں گے، میل فیمیل یا ٹرانسجنڈر۔ اس کے بعد نیشنلٹی آپ کی کیا انڈین تو انڈین سلیکٹ کریں گے۔ بلڈ گروپ اپنا لکھیں گے، یہاں سے سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ ہاسٹل لینا چاہتے ہیں تو یس کریں گے، اگر نہیں لینا چاہتے تو نو پہ کلک کریں گے۔ ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں آپ کی ایج مینشن ہو جائے گی آٹومیٹکلی۔ اس کے بعد ریلیجین میں آپ سرچ کریں گے، جس ریلیجن جس دھرم مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ سلیکٹ کریں گے۔ مدر ٹنگ آپ کی کیا ہے، مادری زبان، وہ یہاں سے سلیکٹ کریں گے۔ میریٹل اسٹیٹس کیا ہے، میریڈ یا ان میریڈ، یہ وہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں گے۔ اگر آپ مائنورٹی کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں اقلیت سے تو آپ یس کریں گے، اگر آپ مائنورٹی سے بلونگ نہیں کرتے تو نو پہ کلک کریں گے۔ اگر آپ BPL کیٹیگری یعنی بیلو پاورٹی لائن کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں تو یس، اگر نہیں تو پھر نو پہ کلک کریں گے۔ اگر آپ یس کرتے ہیں BPL پہ تو BPL کی سرٹیفکیٹ آپ سے مانگی جائے گی ڈاکومنٹ کے طور پہ۔ اس کے بعد اپنا کیٹیگری سلیکٹ کریں گے کہ کس کیٹیگری سے، جنرل، OBC SC ST PWD کون سی کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں یہاں سے سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد ایڈمیٹڈ کیٹیگری، اگر آپ کسی بھی کیٹیگری سے بلونگ نہیں کرتے ہیں تو یہاں آپ ان ریزرو یعنی جنرل یا ان ریزرو چوز کریں گے۔ اگر آپ SC ST OBC کسی دوسری ریاست مغربی بنگال کو چھوڑ کر کسی دوسری ریاست کے SC ST OBC ہیں تو آپ کو اس صورت میں ان ریزرو کیٹیگری کو چوز کرنا ہوگا، جنرل کیٹیگری کو چوز کرنا ہوگا۔ صرف مغربی بنگال ویسٹ بنگال کے بچے ہی SC ST OBC کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پرسن وتھ ڈسیبلٹی ہیں تو یس کریں گے، اگر نہیں تو نو کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہاں آپ اپنا پرماننٹ ایڈریس دے دیں گے، ایڈریس، شہر، گاؤں، سٹی کا نام، اسٹریٹ نمبر اور نیم، اس کا پن کوڈ، کنٹری چوز کر لیں گے، یہاں سے انڈیا، اسٹیٹ کون سے اسٹیٹ سے بلونگ کرتے ہیں وہ چوز کریں گے، اس کا ڈسٹرکٹ اور پوسٹ آفس۔ اگر آپ کی یہ ایڈریس پرماننٹ ایڈریس اور کورسپونڈنس ایڈریس سیم ہے، ایک ہے، تو یس پہ کلک کریں گے، اگر نہیں ہے تو پھر نو پہ کلک کر کے آپ کورسپونڈنس ایڈریس کو فل کریں گے۔ اس کے بعد اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیل دینا ہے، اگر لینڈ لائن نمبر ہے تو لینڈ لائن دینا ہے، اس کے علاوہ موبائل نمبر دینا، 2 موبائل نمبر دینا ہے، ایک دینا لازمی ہے، کم سے کم ایک موبائل نمبر آپ کو درج کرانا لازمی ہے۔ اس کے بعد اپنا ای میل آئی ڈی یہاں دیں گے اور وہی ای میل آئی ڈی پھر کنفرم ای میل آئی ڈی پہ لکھیں گے اور ای میل آئی ڈی کو کنفرم کریں گے۔ سیم ای میل آئی ڈی لکھنا ہے، ای میل آئی ڈی میں لکھنا ہے جو وہی ای میل آئی ڈی، سیم ای میل آئی ڈی دوسرے والے باکس میں لکھ کر کنفرم کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنا فادر، مدر یا گارجین کی ڈیٹیل لکھنی ہے، فادر کا فل نیم، مدر کا فل نیم، فادر کی آکوپیشن کیا ہے، جاب کیا ہے وہ لکھنا ہے یہاں، فادر کا موبائل نمبر اور فادر کی اینول انکم، سالانہ آمدنی کتنی ہے یہاں درج کرنی ہے۔ اسی طرح امی کی آکوپیشن
مدرس موبائل نمبر یعنی امی اپنی والدہ کا موبائل نمبر اور امی کی سالانہ آمدنی اگر جو ہے وہ لکھنا ہے، اگر نہیں تو 0 لکھ دیں گے 0۔ اس کے علاوہ فادر اور مدر یعنی والد اور والدہ کے علاوہ کوئی اور آپ کا گارجن ہے تو یس پہ کلک کرنا ہے، اگر نہیں تو نو پہ کلک کرنا ہے۔ اگر یس پہ کلک کریں گے تو اس کی ڈیٹیل، گارجن کی ڈیٹیل اسی طرح مانگی جائے گی۔ اس کے بعد آپ سے کورس اور کیمپس کی ڈیٹیل لی جائے گی، پرسنل ڈیٹیل کے بعد۔ کورس پہ آپ ڈگری سلیکٹ کریں گے ایم اے، اگر ایم اے کے لیے ہے، ایم ایس سی تو ایم ایس سی، اگر آپ ایم کام میں ایڈمیشن لینا چاہتے تو ایم کام سلیکٹ کریں گے۔ اسی طرح ایم بی اے، ایم سی اے، ایل ایل ایم اور ایم ایس ڈبلیو کورس کے لیے یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے یہاں سلیکٹ کیا ایم اے، اور مان لیجئے مجھے اردو میں ایم اے ایڈمیشن لینا ہے، یہاں اردو سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کون سے کیمپس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اردو میں ایم اے کے لیے۔ یہاں پہ 3 آپشن آئیں گے، ایک ٹی ڈی بی کالج، دوسرا یونیورسٹی کے این یو کیمپس اور تیسرا رانی گنج گرلز کالج کیمپس۔ یہاں پہ بیک وقت آپ ایک ہی آپشن چوز کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے ٹی ڈی بی کالج چوز کیا ہے۔ اگر آپ گرلز کالج میں بھی لینا چاہتے ہیں اور ٹی ڈی بی کالج کے علاوہ گرلز کالج میں بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور یونیورسٹی کیمپس میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو تینوں کیمپس کے لیے آپ کو الگ الگ فارم فل کرنی ہوگی۔ ٹی ڈی بی کالج سلیکٹ کر کے آپ یہاں سے سیو اینڈ نیکسٹ کریں گے۔ سیو اینڈ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ سے اکیڈمک کوالیفیکیشن مانگی جائے گی۔ یہاں پہ کلاس 12، 10 اور 12 کی جانکاری لی جائے گی۔ کلاس 10 کا رجسٹریشن نمبر، بورڈ، یونیورسٹی یا پھر انسٹیٹیوشن کا نام، کس سال آپ نے کلاس 10 پاس کیا ہے وہ، اور کلاس 10 میں آپ کے کیا کیا سبجیکٹ رہے ہیں یہ فل کرنی ہے۔ اسی طرح کلاس 12 کے رجسٹریشن نمبر، بورڈ یا یونیورسٹی کا نام، ایئر آف پاسنگ اور سبجیکٹ فل کرنی ہے۔ اس کے بعد گریجویشن کی ڈیٹیل لی جائے گی کہ گریجویشن آپ نے کس یونیورسٹی سے پاس کیا ہے، ایئر آف پاسنگ، کس سبجیکٹ میں آپ نے آنرس، میجر یا پروگرام یا جنرل کورس کیا ہے وہ لکھنا ہے، سبجیکٹ کا نام۔ اس کے بعد آپ نے کتنی پرسنٹ حاصل کی ہے، گریجویشن میں آپ کے کتنے پرسنٹ آئے ہیں یہاں پہ درج کرنی ہے۔ اس کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کریں گے۔ سیو اینڈ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنا فوٹو 100 KB کے اندر ہونی چاہیے، یہاں سے سلیکٹ کر کے آپ اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد سگنیچر، اس کے بعد کلاس 10 کی مارک شیٹ یعنی رزلٹ، کلاس 12 کی مارک شیٹ اور گریجویشن کی مارک شیٹ یعنی بی اے، بی ایس سی، بی کام کی مارک شیٹ یہاں سے آپ کو اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، پیمنٹ آن لائن کریں گے۔ اس کے بعد پیمنٹ آن لائن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ یہ درج کر دیں گے، یہ جو کیریکٹر ہے 7 ڈیجٹ کے کیریکٹر کو آپ یہاں پہ پٹ کر کے آئی ایگری کر کے سبمٹ کر دیں گے۔ یہاں پہ کسی طرح کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی، یہ آف لائن لکھا ہے اسی لیے پیمنٹ موڈ آف لائن لکھا ہے۔ آپ یہاں سے یہ کیریکٹر کو پٹ کرنے کے بعد سیو اینڈ ایگری کر دیں گے، ایگری کرنے کے بعد سبمٹ کر دیں گے فائنلی۔ اس کے بعد آپ کا فارم فل ہو جائے گا اور آپ اس کی ایک پرنٹ آؤٹ کاپی لے لیں گے۔ فارم کو فائنلی سبمٹ کرنے سے قبل آپ ایک بار ویریفائی ضرور کر لیں، ایک بار چیک کر لیں، اس کے بعد فائنلی آپ سبمٹ کریں۔ یاد رہے میں نے پہلے ہی بتایا کہ اگر آپ کو کسی ایک کیمپس میں ایڈمیشن لینا ہے تو ہر کیمپس کے لیے الگ الگ فارم فل کرنی ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سنگ میل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ خوش رہیں، خوشحال رہیں اور ترقی کی طرف قدم بڑھاتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی دن کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، اللہ حافظ۔